اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی تواحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صلوات پڑھ لے بلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ دعا کر لیں کہ جن مومنین کی طرف سے آج یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، سید شبیر حسن زیدی صاحب، والد سید شبر حسن زیدی، سید مصطفیٰ کربلائی، سید علی حسن زیدی، والد سید علی رضا زیدی اور شیرن بیگم اور سید موحد تقی زیدی، والد سید علی حسن زیدی، سیدہ سمینہ بی بی زیدی بنت سید شبیر حسین زیدی، بار الہ آل محمد کا واسطہ ان کی جو شرعی حاجات ہیں وہ پوری فرما۔ بار الہ آل محمد کا واسطہ ہی تیری بارگاہ میں التجا ہے میرا کریم اللہ، ان کی جو حاجات ہیں تیری ذات بہتر جاتی ہے، تو علیم بذات صدور ہے، وہ ان کی دعائیں اور ان کی جو حاجات ہیں وہ پوری فرما۔ اے بار الہ آل محمد کا واسطے ہمارے بھائی طالب کے والد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی قبلہ ارشد ترابی صاحب کے والد محترم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا کریم اللہ ان کے بچوں کو آباد و شاد رکھ، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، باوز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم اور سامعین محترم، مومنین و مومنات، انشاءاللہ کل رات اعمال کی رات تھی، تو بقایا جتنے دن بچتے ہیں انشاءاللہ ہم روزانہ یہ پروگرام قرآن مجید کے عنوان سے، تنزیل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے، تاکہ بقایا جتنے دن بھی بچتے ہیں ہم کوشش کریں گے ان دنوں میں چند ایک آیات قرآن مجید کی کا ہم تفسیر کر سکیں، یا اس پہ جو ائمہ علیہم السلام نے ارشادات فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت اور آپ کی نظر کر سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ جب تم قرآن شروع کرو پڑھنا تو تم اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ فاستعذ باللہ، کیوں پناہ میں آ جائیں؟ من الشیطان الرجیم، تاکہ تم شیطان رجیم کے حملے سے بچ جاؤ۔ کب؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں کہ جب تم قرآن پڑھو اور قرأت قرآن کی تلاوت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو اور قرآن مجید کی قرأت کرو،
یا تفسیر پڑھنے بیٹھو یا قرآن کے متعلق کوئی بھی کام کرو تم، تو اس سے پہلے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہہ لیا کرو۔ فاستعذ یعنی استعاذہ، اللہ کی پناہ میں چلے جایا کرو۔ اسی لیے کہ قرآن مجید حق، قرآن مجید کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَهُ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کو بھی اس قرآن کے ساتھ نازل کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو تم استعاذہ کر لیا کرو، اللہ کی پناہ میں جایا کرو، جس کو یعنی پناہ مانا استعاذہ، یعنی استعاذہ الف سین تے عین الف آ دال اور حمزہ اب اپنا ہے، استعاذہ کر لیا کرو تم، یعنی اللہ کی پناہ میں چلے جایا کرو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تم پناہ چاہتے ہو شیطان رجیم کی۔ اے میرا اللہ، میں ابھی تیرے کلام کو پڑھنے لگا ہوں، اور اس پڑھنے سے پہلے میں تیری پناہ میں آ جاؤں، تیری پناہ چاہتا ہوں تاکہ میں شیطان کے حملے سے بچ جاؤں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسی لیے کہ اس ٹائم جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قراءت القرآن کرتے ہیں آپ، تو اس وقت حملے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس وقت حملے کا زیادہ خطرہ۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب آپ کلام الہی کھول کے بیٹھتے ہیں یا پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں کس چیز کو؟ حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت قرآن مجید میں آپ کو حق ملے گا تب جب آپ شیطان کے حملے سے بچ جائے، یعنی اس رجیم کے حملے سے بچ جائے۔ یہ رجیم کیا ہے؟ رجیم کوئی اچھا لفظ نہیں ہے عربی میں، دھتکارا ہوا۔ رجیم فعیل کے وزن پر ہے، یعنی فعیل رجیم بامعنی مفعول ہے، یعنی مرجوم۔ رجیم بامعنی مرجوم، یعنی وہ جو ہانکا جائے اللہ کی بارگاہ میں سے یا حق کی بارگاہ میں سے، جس کو دھتکارا جائے، نکالا جائے اللہ کی بارگاہ میں سے، اسے رجیم کہتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی؟ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے۔ اس میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پناہ لینا چاہتا ہوں، ایک ہے پناہ لینے والا، ایک ہے پناہ دینے والا، اور ایک وہ ہے جس سے پناہ لی جا رہی ہے۔ ایک پناہ لینے والا، ایک ہے پناہ دینے والا، اور ایک ہے جس سے پناہ لی جا رہی ہے۔ پناہ کیوں لے رہے ہیں آپ؟ تاکہ مجھے حق مل جائے۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں اور یہ قرآن میں ہے حق، وہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی ایسا حق مجھے چاہیے جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، وہ قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن اس سے جدا نہیں ہے۔ اور رسول نے بھی فرمایا کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن اس سے جدا نہیں ہے۔ تو اس حق کی تلاش میں یہ قراءت القرآن کرنا چاہتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ شیطان کی دوری اختیار کرے۔ شیطان سے یہ تب دوری ہوگی جب وہ پناہ چاہے گا اللہ کی، شیطان سے بچا لے، شیطان مردود سے بچا لے، اور آپ کو بچا وہی سکتا ہے جو مالک ہے، جو قادر ہے اس بات پر۔ اور اس وقت یاد رکھیں، اس وقت تک آپ کو قرآن میں حق نہیں مل سکتا
جب تک آپ شیطان کے حملے سے نہیں بچ جاتے. یعنی آپ جتنا شیطان سے دور ہوتے جائیں گے اتنا آپ حق کے قریب ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کی اللہ سے. اے میرا اللہ مجھے اس کے حملے سے بچا لینا. یہ بڑا غضب کا دشمن ہے، یہ شیطان ہے، اور اس کا حملہ ہاتھوں پر نہیں ہوتا، اس کا حملہ آنکھوں پر نہیں ہوتا، اس کا حملہ کانوں پر نہیں ہوتا، تمہارے اعضاء و جوار پر اس کا حملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حملہ ہوتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ دلوں پر حملہ کرتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، یعنی وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اور اللہ کی پناہ اس کے حملے سے. اور پناہ بھی وہی دے سکتا ہے جو قادر مطلق ہے. پناہ کس لیے چاہیے؟ تاکہ تم حق کو پا سکو، اور وہ قرآن کے ساتھ ہے. وہ حق، وہ قرآن سے جدا نہیں ہے، اور اتنا جدا نہیں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چلتے چلتے میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے. نہ تم قرآن کو چھوڑ کر حق کو ساتھ رکھ سکتے ہو، نہ حق کو لے کر قرآن کو چھوڑ سکتے ہو. یعنی قرآن کو بھی لینا پڑے گا اور حق کو بھی لینا پڑے گا تمہیں. اور قرآن میں حق تمہیں تب ملے گا جب تم شیطان مردود کے حملے سے بچ جاؤ. مل کر درود پڑھ لیں بلند آواز سے. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو میرے بھائیو، یہ پناہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ حملہ کرتا ہے کہاں پہ؟ دل پر. وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے بھی اس قدر ڈالتا ہے کہ نماز بھی بعض لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ شیطان نے کوئی کم عبادت نہیں کی، خود شیطان نے بڑی عبادت کی ہے. اور کسی نمازی کو بھی وہ نماز پڑھنے سے نہیں روکتا. اس کے درجے ہیں، اگر روکے گا، وہ نہیں رکے گا تو اس کو کہے گا پڑھ. لیکن ایک ایسی منزل آ جائے گی یہاں پر جہاں پر وہ حملہ ایسا کرے گا کہ اس کی تمام عبادات ختم ہو جائے گی. جیسے دیکھیں نا، خود عبادت کرتا رہا، اور جب خدا نے فرمایا کہ اس کو سجدہ کر تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. ہاں، میں اس سے افضل ہوں، اور میرا اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو جو مرضی کر لے. کیوں؟ تیری قدرت ہے، تیرا اقتدار ہے، لیکن اے اللہ تیرا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اندازہ کرے، عبادت بھی کر رہا ہے، ریاضت بھی کر رہا ہے. آپ منزل دیکھیں، آپ عبادتیں اتنی، لیکن جب اللہ مولا کا امر آیا اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. اور یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے کہ تو افضل کو مفضول کے سامنے جھکا رہا ہے. ہاں، یہ وہ بات تھی جس وجہ سے یہ رجیم ہو گیا، دھتکارا گیا اللہ کی بارگاہ میں سے، کہ مولا کے امر کی نفی کر گیا، انکار کر گیا کہ یہ تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے وہ خالق ہونے کا قائل ہے، اللہ کی رضاکیت کا قائل ہے، اللہ کے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے یوم القیامت کا قائل ہے. وہ کہتا ہے الی یوم یبعثون. اللہ کی عطا کا قائل ہے کہ عطا بھی یہی کرے گا. یوم حساب کا قائل ہے، لیکن کہتا ہے لا اغوینہم اجمعین،
الا عبادک منہم المخلصین، میں سب اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں ہے، ان پر میں حملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں ہے، میں ان پر حملہ نہیں کر سکتا، میں ان کے قریب نہیں جا سکتا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ تو معلوم ہوا وہ عصمت کا بھی قائل ہے کہ جو اللہ کے نمائندے ہیں، مخلص بندے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ معصوم ہیں، شیطان ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ شیطان ہے، لیکن اس بات کو آپ غور سے سمجھیں، اس نے کہا کہ لا اغوینہم اجمعین، میں تمام کے تمام اولاد آدم کو، ذریت آدم کو گمراہ کروں گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان خود اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کے نزدیک میں نہیں جا سکتا، ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ خود اقرار کر رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ شیطان ہو کر اللہ کے مخلص بندوں کی عصمت کا قائل ہے، لیکن کوئی محمد رسول اللہ بھی پڑھے اور جناب محمد کی عصمت کا قائل نہ ہو تو وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ بھائی جب وہ شیطان مخلص بندوں کے قریب نہیں جا سکتا تو پھر ان مخلص بندوں میں ہذیان کیسا ہوگا اور نسیان کیسا ہوگا؟ نہ وہاں ہذیان ڈھونڈنا، نہ وہاں نسیان ڈھونڈنا۔ تو یہ کسی وقت بھی پر حملہ کر سکتا ہے شیطان مردود۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کے متعلق تم کوئی کام کرو، تفسیر پڑھو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہہ دیا۔ رجیم مانا وہ جو دھتکارا ہوا ہو، جو نکالا ہوا ہو حق کی بارگاہ میں سے، چاہے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکلے رجیم، چاہے کوئی رسول کسی کو نکالے رجیم، یعنی کہ وہ جو حق کی بارگاہ سے نکل جائے، دھتکارا جائے، وہ رجیم ہے۔ بات سمجھ رہے؟ گزارش یہ ہے میرا بھائی کہ اس کو رجیم اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ امر مولا کا منکر ہو گیا، یہ اللہ کے عدل کا منکر ہو گیا۔ اور اب بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ توجہ ذرا اس بات پہ رکھنا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا اقتدار ہے، وہ جو مرضی کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ کسی متقی کو وہ جہنم میں ڈال دے اور گناہ گار کو اٹھا کر وہ جنت میں ڈال دے، اس کا اقتدار ہے۔ بھائی تم اس اقتدار کے تو قائل ہو، لیکن عدل الہی کے منکر ہو رہے ہو تم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مالک ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے، لیکن جو اس کی صفت ہے عدل الہی، جس کا شیطان نے انکار کیا کہ انا خیر منہ، میرا اللہ یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے کہ میں افضل ہوں، وہ مفضول ہے اور مجھے اس کے سامنے جھکا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا تو رجیم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے عدل کا، اللہ کے فیصلے کا منکر، کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی میدان میں اور اس کو بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ بھی رجیم کی طرح ہوگا، اور اگر علی ابن ابی طالب میدان صفین میں کوئی فیصلہ کر دے، اگر اس کو بھی اگر کوئی نہ مانے تو وہ بھی رجیم کی طرح ہوگا۔ شیطان کسی وقت بھی بہکا سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کو حملہ کر سکتا ہے۔ جنگ صفین کے جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ بڑے اپنے آپ کو ظاہری طور پر تقوی کی منزل پر تھے، محراب پڑے ہوئے تھے، محراب پڑے ہوئے تھے، روزے رکھتے تھے، ظاہری طور پر اتنے اعمال کی عروج تھی کہ جناب ان کے گھٹنوں پر زخم تھے سجدوں کے، یعنی کہ سجدے کر کر کے،
لیکن جب امر مولا نے فیصلہ کیا تو وہ منکر ہو گئے، کہنے لگے تو امیر المومنین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں شک ہو گیا ہے، تو ہمارا امیر بنا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ امر مولا کے منکر ہو گئے اور خارجی ہو گئے۔ اور 10,000 بندہ، دیکھیں نا شیطان نے کب حملہ کیا ان پر؟ کب؟ اس وقت حملہ کیا کہ جب لکھا گیا امیر المومنین، اور مد مقابل نے کہا کہ اگر آپ کو امیر المومنین مانتے ہم تو جھگڑا کیسا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مالک اس کو مٹا، کہ مولا یہ قلم خود آپ اس کو محو کر دے۔ مولا علی علیہ السلام نے لکھا علی ابن ابی طالب۔ تو جو سامنے والے تھے خوارج، پہلے تو بڑی تقوی دیکھے نا، اتنے سجدے کرتے تھے کہ ان کے ماتھے پر زخم ہو چکا تھا سجدوں کا، لیکن کیا ہوا کہ امر مولا کے منکر ہو گئے اور وہ خارجی ہو گئے۔ اور جب وہ 10,000 بندہ نکل کے سامنے آ گیا مولا کے سامنے، اور مولا سے کہنے لگے کہ ہم آپ کی امارت کو نہیں مانتے، تو مولا نے فرمایا پھر میں اس سے جنگ نہیں کرتا، اب میں پہلے انا فقات العین الفتنہ، اب میں پہلے فتنے کی آنکھ کو پھوڑوں گا۔ اور مولا نے اسی وقت جنگ صفین میں پیشین گوئی فرمائی کہ ان میں سے، ان 10,000 میں سے فقط 9 بچیں گے۔ اور جب جنگ نہروان ہوئی اور میرے مولا تلوار چلا رہے تھے، تو مولا نے تلوار چلاتے ہوئے مولا یہ کہہ رہے تھے انا فقات عین الفتنہ، انا فقات عین الفتنہ، میں فتنے کی آنکھ کو پھوڑنے والا ہوں، کون ہے میرے سوا جو فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دے؟ اور پھر مولا یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے سلونی سلونی، اے لوگو پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، کل یہ نہ کہنا کہ علی نے اتنے سجدے گزاروں کو کیوں قتل کر دیا، کیوں قتل کر دیا، ابھی پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ رہے کہ امر مولا کتنا ضروری ہے؟ شیطان کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، تاکہ امر مولا کا انکار کر کے آپ بھی شیطان کے پیروکار بن جائیں۔ اور شیطان کہتا ہے میں تو فقط دعوت دیتا ہوں، میں فقط دعوت دیتا ہوں، اور ذریت آدم کا اس کو قبول کر لیتی ہے، میں اس کو زبردستی۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم پڑھتے ہیں، اسی انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر اور گفتگو جاری رہے گی، جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، کچھ لوگ جو جبر کے قائل ہیں، عقیدہ جبر رکھتے ہیں کہ جناب لکھ دیا گیا ہے، جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ کچھ ہو کے رہنا ہے، ہمارا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں کہ میرا اللہ مجھے بچا لے شیطان کے حملے سے؟ بھئی جب لکھا گیا ہے تو پھر اعوذ باللہ کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی اسی لیے تم کہتے ہو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خود جبر کے عقیدے کی نفی ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ شیطان کا حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے ہر وقت اس ذات واجب کی پناہ میں رہو، اس ذات واجب کی پناہ میں رہو۔ انشاءاللہ کل سے ہم تھوڑی سی اور گفتگو بھی اس بارے میں کریں گے، لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ امر مولا جو بھی منکر ہوگا اس کا، اور یہاں پر تھوڑی سی میں یہ بھی بات بتاؤں کہ دعوت شیطان کی طرف سے بھی دی جا رہی ہے اور دعوت رحمان کی طرف بھی دی جا رہی ہے، دعوت حق بھی ہے اور دعوت شیطان بھی ہے۔ یہ اسی لیے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، کہ وہ شیطان کی دعوت کو جلدی قبول کر لیتا ہے اور حق سے کراہت کرتا ہے، حالانکہ جانتا بھی ہے
حق کیا ہے جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ باطل کیا ہے، لیکن شیطان کی دعوت کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اور شیطان کا جو وسوسہ ہے نا، اس کا حملہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے۔ تو دعوت حق بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کچھ ایسے بھی ہم نے امام بنا دیے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہاں؟ ہمارے امر سے فعل خیرات کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، جب سے وہ ہیں وہ میرے بندے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کچھ ایسے بھی ہم نے امام بنا دیے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، وہ شیطان کے نمائندے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ امر مولا کا ہے خیال کریں آپ، امر مولا، جس نے بھی امر مولا کا انکار کیا وہ رجیم ہو گیا، وہ دھتکارا جائے گا۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی، اور ویسی اطاعت اولی الامر کی۔ اور میں آج ایک تھوڑا سا واقعہ آپ کو سناتا چلوں، جنگ حنین، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی، اے میرا نبی، کفار سے جہاد کر، منافقین سے جہاد کر۔ کفار سے جہاد تو رسول اللہ نے کیا، بدر سے لے کے حنین تک کفار سے جہاد ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے کفار والمنافقین، منافقین پر عمل کس نے کیا؟ علی ابن ابی طالب نفس رسول کی منزل پر اس پر عمل کیا۔ کفار سے ہم جہاد کس نے کیا؟ رسول اللہ نے، اور منافقین سے جہاد نفس رسول نے کیا۔ چاہے کسی بھی مقام پر ہو، اللہ اکبر۔ امر مولا، جب حنین میں جنگ ہوئی، 12,000 کا لشکر تھا اسلام کا، اور 8,000 کا لشکر تھا کفار کا، اور اس لشکر میں جب پہلے حملہ ہوا، حملہ اولا، کفار بھاگے، اور کسی نے کفار کے لشکر میں سے آواز دی کہ تمہاری عورتوں کو پکڑ لیا گیا ہے، قیدی کر لیا گیا ہے، تو کفار نے مل کر پھر ایسا حملہ کیا کہ اسلام کا اتنا بڑا لشکر اس کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے، اور رسول بلا رہے تھے الیہ الیہ عبادی اللہ، اے اللہ کے بندے آؤ، واپس آ جاؤ، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام تھا، اونٹنی پر رسول اللہ تھے، ناکا پر، اور ناکا کے ارد گرد کون تھے جو حفاظت کر رہے تھے کہ کوئی رسول پر حملہ آور نہ ہو جائے؟ 2 ابو لہب کے بیٹے تھے، اور ایک حضرت عباس بن عبد المطلب تھا، اور ایک حضرت عباس کا بیٹا تھا بن عبد المطلب، یہ حفاظت کر رہے تھے۔ اور اونٹنی ناکا کے آگے آگے میرا مولا علی ابن ابی طالب 2 تلواروں کے ساتھ، جو آپ سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم من ضرب بسیفین، ہمارا سلام اس سردار پر جس نے 2 تلواروں کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی۔ تو وہ کون سا مقام تھا؟ یہی جنگ حنین ہے۔ 2 تلواروں کے ساتھ میرا مولا جنگ کرتے ہوئے، تاکہ ناکائے رسول کو کسی محفوظ مقام پر پہنچایا جائے۔ اور جب میرا مولا دونوں تلواروں سے تلواریں چلا رہے تھے اور کفار کو کاٹ رہے تھے، تو سامنے سے ایک پہلوان آ گیا۔ آپ نے مرب کا نام بھی سنا ہوگا، انتر کا نام بھی سنا ہوگا، امر عبد و ود کا نام بھی سنا ہوگا، لیکن میرے مولا کے سامنے حنین میں جو بہت بڑا پہلوان آیا، اس کا نام ہے ابو جرول۔ اور میرے مولا کو آ کر کہتا ہے اے ابو طالب کے بیٹے، اپنے آپ پر رحم کر۔ جب میرے مولا نے یہ سنا نا، تو میرے مولا فرماتے ہیں
ابو جرول اگر آپ نے میرے باپ کا نام لے لیا ہے تو پھر ابو طالب کے بیٹے کا وار برداشت کرنا. پھر ایسا وار مارا خدا کی قسم کہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے. نعرہ حیدری. پھر اس کے بعد 40 پہلوانوں کو میرے مولا نے اکیلے نے قتل کیا، فنار کیا، اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر نئے نئے مسلمان اسلام میں جو داخل ہوئے تھے، میرے رسول نے 50 اونٹ ان کو دیے. بنو امیہ کے جتنے لوگ تھے 50 اونٹ. اس میں ابو سفیان بھی تھا، اس کا بیٹا بھی تھا، اور بہت سارے لوگ تھے. اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ تقریباً 2000 لوگ تھے بنو امیہ کے. تو رسول نے انہوں نے جنگ نہیں کی. جنگ کی حالت میں نے آپ کو بتائی. میرا مولا اور بنو ہاشم کے کچھ لوگ وہاں لڑتے رہے. لیکن جب مال غنیمت، اتنی مال غنیمت ملی کہ ایک ایک بنو امیہ کے شخص کو 50 اونٹ ہے. اور وہیں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیسا عدل کیا ہے. اور رسول اللہ نے جب اس نے یہ بات کہی تو رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، علی اس کی زبان کاٹ دے. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ سب ڈر گئے کہ رسول اللہ نے یہ کیا کہہ دیا. علی علیہ السلام نے اس کو اٹھایا، کیونکہ وہ علی کی تلوار کو دیکھ چکے تھے کہ ابھی تو ابو جرول کو میرے مولا نے ایک ہی بار سے فنار کیا تھا. تو وہ کپ کپی اس پر طاری ہو گئی. میرے مولا لے گئے اونٹوں کے ریوڑ میں. جا کر میرے مولا نے کہا، فرمایا اس سے کہ جتنے اونٹ چاہیے تو چن کے لے لے. اللہ اکبر. رسول نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دے. مولا علی لے کر گئے، کہا جتنے اونٹ چاہیے چن کے لے لے. تو رسول کے اشارے کو، رسول کی بات کو کس طرح رسول کے نفس نے سمجھا. ہاں؟ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید زبان کاٹ دے گا. منافقین کو اس طرح مولا علی علیہ السلام نے رسول کے اشارے سے. ایک مقام یہ، اب مصلحت مولا دیکھیں آپ، وہ اعتراض کر رہا ہے اور مولا نے اس کو اونٹ دے دیے. جنگ صفین میں اعتراض ہوا، مولا نے فرمایا اب ان کو میں کچھ نہیں دوں گا، بلکہ ان پر میں تلوار کے وار کروں گا. یہ مصلحت مولا ہے. بس دوستو، جب یہی تلوار میرے مولا کے سر پر لگی نا، آواز بلند ہوئی، واللہ لقد ان ہدمت ارکان الہدا. اے کوفہ والو، اتنی دردناک آواز تھی یہ، اتنی دردناک آواز تھی. اے کوفہ والو، ہدایت کے چراغ بجھ رہے ہیں، ہدایت کے ستون گر رہے ہیں، تم سو رہے ہو. یہ آواز سننا تھا. ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ مسجد کوفہ لوگوں سے بھر گئی. سب لوگ مسجد کوفہ میں آ گئے اور کہتے ہیں نہیں آئیں تو علی کی بیٹیاں نہیں آ سکی. اور علی کی بیٹی دروازے پر کھڑی رو رہی تھی اور کہتی تھی میرے بابا، میرے مظلوم بابا، تیری کیا حالت ہوگی. ایک عالم دین سے میں نے سنا کہ شہزادی زینب کبھی دروازے پہ آتی، پھر واپس چلی جاتی، پھر آتی، پھر واپس چلی جاتی، پھر آتی، پھر واپس چلی جاتی. اللہ نے دروازے کو گویائی عطا فرمائی تو دروازے نے کہا علی کی بیٹی آتی بھی ہے لیکن جاتی نہیں ہے. تو شہزادی زینب رو کر کہتی ہے میں اسی لیے پیچھے ہٹ جاتی ہوں کہ 4 جمادی الثانی کی رات تھی، میری ماں کا جنازہ تھا، میری عمر چھوٹی تھی، میں برقعے میں تھی. جب میری ماں کا جنازہ چل رہا تھا میں جنازے کے ساتھ ساتھ تھی کہ اچانک میرے بابا کی آواز آئی، بیٹا حسن یہ کس کا سایہ ہے. یہ میرے بھائی حسن نے کہا کہ بابا یہ بہن زینب ہے. کہا بیٹا اپنی ماں کا جنازہ رکھ دو، پہلے زینب کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ.
اللہ اکبر. بس عزادارو، جناب زینب رو کر کہتی ہے کہ میری عمر بھی چھوٹی تھی، رات کا وقت تھا، ماں کا جنازہ تھا، لیکن میرا بابا برداشت نہیں کر سکا. لیکن اگر میں اب مسجد کوفہ چلی گئی تو میرا بابا مرنے سے پہلے مر جائیں گے. میرا بابا کیسے برداشت کرے گا کہ زینب مسجد کوفہ میں آ جائے. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.